اوکے. سو اب آپ کو اس بات کا گمان نہیں رہنا چاہیے کہ کیا میں، کیا آپ، کیا ہمارے گھر والے، یا ہم جس کو آج کل دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں تحقیقات کرتے رہتے ہیں، ان کو لے کے ہم لوگ اپنا اوپینین دیتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں. کیا ان لوگوں کی چیز، ان لوگوں کے پاس وہ چیز ہے جو کہا ہے کہ یہ اسکل ہونی چاہیے کہ ان کا نام دنیا میں 200 300 سال تک رہ جائے گا، 400 500 سال تک رہ جائے گا؟ تو آپ خود چیک کریے اور پھر ڈیسائیڈ کریے کہ آپ کا لیڈر کون بنے گا اور آپ کو فالو کس کو کرنا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر میں چاہوں کہ میرا بھی نام اگلے کئی سالوں تک رہے زندہ، تو اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کا نام زمین پہ زندہ رہ جائے گا اس کے مرنے کے بعد بھی، مطلب کہ اس کا نام اور وہ فیمس رہ جائے گا. اچھا، آپ اگر اگزامپل لے لیں پیچھے والوں کی، یہ سب کام کرنے والوں کی، تو آپ کو مل جائے گا جن کا نام آج تک زندہ ہے. اب دیکھو، آپ لاکھوں کروڑوں میں سے جو بلین لوگ ہیں، 2 بلین 5 بلین 6 بلین لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ کس کو فالو کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں گے آپ، اور اس کی کریکٹرسٹک کو آپ جب میچ کریں گے نا، تو آپ کو اس سے مل جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر اس طرح کی اسکلس تھی، یا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں نے ان اسکلس کے اوپر مہارت حاصل کر کے رکھے تھے، نہ کہ ٹچ اسکل کے اوپر مہارت حاصل کر رکھے تھے. اس لیے آج 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 600 سال کے بعد ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے بارے میں تحقیقات کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں ڈسکشن کیا جاتا ہے، ان کو ہم اپنی باتوں میں لے کے آتے ہیں، اپنے باتوں کا حصہ بناتے ہیں. چلیے قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے جن کا نام اور عزت ان کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں زندہ رہ جاتی ہے. قرآن کے مطابق کچھ خاص کوالٹیز اور عمل ڈیڈز ہیں جو انسان کو ایسے مقام پر پہنچاتے ہیں کہ ان کے اثر اور ان کی یاد ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتی ہے. سوری. یہاں کچھ امپورٹنٹ ٹیچنگس اور کوالٹیز ہے جو قرآن میں ان لوگوں کے لیے بتائی گئی ہے جن کا نام اور ان کا کام ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے. چلیے آگے. اخلاق اور خدمت خلق، گڈ کریکٹرز اینڈ سرونگ ہیومینٹی، جو انسانیت کے کام آئے گا، زمین کے انسانیت کے کام آئے گا. اپنے اچھے کریکٹر کے ساتھ ان کا نام تو زندہ رہے گا. چلیے اس میں تو کوئی مطلب جو مانسکتا سے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب نہیں ہے وہ تو ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں اچھا کریکٹر اور زمین کے لوگوں کو جس نے اچھا سرو کر کے گیا ہے، سرو کر دیا مطلب ان کی بھلائی کیا ہے، ان کا نام تو زندہ رہنا ہی چاہیے آنے والے 200 500 600 700 ہزاروں سال تک. چلیے قرآن میں اخلاق اور دوسروں کی مدد کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے. جو لوگ اپنے اخلاق کو بہترین بناتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں عزت اور اہمیت پاتے ہیں. سورہ المعون میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کی مدد اور ان کا خیال رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرے لوگ علم اور حکمت، نالج اینڈ وزڈم. دیکھیے چیٹ جی پی ٹی میں اوپر بولا اور یہاں قرآن سے میچ ہو گیا ہے. اگر ہم پہلے قرآن کو پوچھتے اور پھر چیٹ جی پی ٹی کو پوچھتے تب بھی میچ ہوتا، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس بھی بہت سارے ایسے ڈیٹا ہے جو بہت سارے ریسورسز سے آیا ہے.
دیکھیے قرآن کی چیزیں میچ ہو رہی ہے جو اوپر کہا گیا ہے. قرآن نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو جو علم اور حکمت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اللہ نے قرآن میں علم کو ایک نور لائٹ کا درجہ دیا ہے جو انسان کو اونچے مقام تک لے جاتا ہے. جو لوگ اپنے علم اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں ان کا اثر ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. سورہ مجادلہ 58:11 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا درجہ بلند کرتا ہے جو علم اور حکمت میں آگے بڑھتے ہیں. دوسرا، صدقہ جاریہ کنٹینیوس چیریٹی، مطلب کچھ ایسے کام کر کے چلے جانا کہ اس سے زمین والوں کو ہیلپ مل رہا ہے، مدد مل رہی ہے. وہ کام کر کے چلے جانا، گھر بنا کے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں سجا کے چلے جانا، اگر اس سے مدد مل رہا ہے اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں یا دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس سے زمین کے والوں کو مدد ملنے ہی والا نہیں ہے، نہ آپ کے جیتے جی نہ آپ کے مرنے کے بعد. تو پھر آپ بتائیے کہ انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ یہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سب لوگ اپنا اپنا لگے ہوئے ہیں، اور اس میں سے 2-3 بندہ نکل کے باہر آیا اور بول رہا ہے کہ یہ میری وجہ سے زمین کے لوگوں کو مدد ملتی رہے گی، میں مر جاؤں گا. تو ظاہر سی بات ہے، بنتا ہے بھی اس کا ہے، اس کا بنتا بھی ہے. مطلب یہ حق ہے. یہ بات سن کے ہی پتہ چلتا ہے مجھے کہ یہ حق ہے اور ہونا بھی چاہیے. قرآن میں صدقہ جاریہ کا کنسیپٹ دیا گیا ہے جس میں ایسے کام اور عمل کو انکلوڈ کیا گیا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جو لوگ اپنی دولت، علم اور وقت کا ایسے کاموں میں استعمال کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں لوگوں کے لیے بینیفیشل رہیں، وہ ہمیشہ کے لیے یاد کیے جاتے ہیں. اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتی ہے. صدقہ جاریہ، ایسا علم جو لوگ اس یوز کریں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم 16:31. انصاف اور حق کا ساتھ دینا. دیکھیے کچھ ہی لوگ ہوں گے، ابھی بھی دیکھ لیے، کچھ ہی لوگ ہوں گے جو حق کے لیے اور انصاف کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ بلی چڑھا دیتے ہیں. سب کچھ نہیں، انصاف اور حق کے لیے میں نہیں سمجھتا کسی کو کچھ، بس بات ختم. یہ لوگوں کا بھی نام یہیں پہ آئے گا، حق اور انصاف والوں. یہ بھی اسکل ہے. لاکھوں کروڑوں بیمانوں کے بیچ میں ایک اپنی جان دے کے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو کے اپنی جان کی بلی چڑھا دیا، اپنے پاس جتنا سب کچھ تھا سب کچھ بلی چڑھا دیا. اس کا نام تو زندہ رہنا چاہیے. یہ حق پہ جان دینا بھی حق ہے. قرآن میں بار بار ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے. دیکھیے اس نے لکھنے میں پرابلم کیا ہے. ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو حقیقت اور انصاف کا ساتھ دیتے ہیں. سورہ النساء میں اللہ نے کہا ہے کہ انصاف اور سچائی پر قائم رہنا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ کو یہ لوگ پسند ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق اور عمل کے ذریعے سچائی اور انصاف کا پیغام دیتے ہیں اور ان کا اثر ان کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. 5واں، اللہ کا خوف اور ایمان کی مضبوطی. فیئر آف اللہ اینڈ اسٹرانگ فیتھ. یہ ایک اسکل. جو لوگ اپنے عمل میں اللہ کا خوف اور ایمان کی مضبوطی رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے پاس بھی مقبول ہیں اور دنیا میں بھی عزت اور یادگاری پاتے ہیں. سورہ الاحزاب 33-23 میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں اور اپنے ایمان پر مضبوط رہتے ہیں. ایماندار لوگ.
اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایماندار لوگ، ان کا بھی نام زمین پہ زندہ ہے، زندہ ہے بھی، دیکھ لیجیے آپ، اٹھا لیجیے، زندہ ہے بھی، میری بات کا مطلب سمجھیے، زندہ ہے بھی پیچھے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو پورا پیچھے جانا ہوگا تھوڑا سا، کہ اسلام میں جنہوں نے اللہ کو اور اس کے نبی کو ان کے ساتھ وفاداری کی، ان کا نام زندہ رکھا ہے، دیکھ لیجیے آپ، اللہ نے ان کا نام قرآن میں لے کے آ گیا ہے، دیکھیے ان کا نام قرآن میں لے کے آ گیا تاکہ آپ پڑھو، میں پڑھوں، سب لوگ پڑھتے رہے، ان کا نام زندہ رہے، کمال ہے۔ نیکی اور تقوی، رائچسنس اینڈ پائٹی، قرآن میں ریپیٹیڈلی تقوی کو سکسیس کا راستہ اور نیک لوگوں کی پہچان بتایا گیا ہے۔ جو لوگ نیک عمل اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ اور اس کے بندے کے نزدیک بھی عزت اور یادگاری پاتے ہیں۔ قرآن میں سورہ البقرہ 177 چیپٹر 2 ورس 177 میں تقوی اور نیک عمل کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کوالٹیز لوگوں کو عزت اور مقبولیت دیتی ہے۔ ان سب کوالٹیز اور عمل کو اپنا کر ایک انسان ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام اور عزت کو زندہ رکھے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیشہ وہ عمل اور کوالٹیز ہائی لائٹ کی گئی ہے جو انسان کو صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی عزت اور مقبولیت دلواتے ہیں۔ جہاں آخرت کی بات آئی تو پھر بات سمجھ یہی کہ زمین، اس کا اگر مقصد وہ آخرت والا ہے تو پھر وہ بہت 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 بڑی سوچ لے کے آ گیا ہے۔ مطلب زمین پہ ہم لوگ کب تک رہیں گے؟ سوچ لیجئے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، چلیے آگے 500 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، لیکن جس نے آخرت کو سمجھ گیا ہے، جو آخرت کے لیے زندگی جی رہا ہے، تو پھر وہ تو بہت بڑے اونچے لیول کی بات پہ پہنچ گیا ہے۔ چلیے